السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو نورانی قاعدہ کی کلاس میں ہم لوگ تختی نمبر 11 کو مکمل کیا تھا، جو کہ تھا قلقلہ کا بیان۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے تختی نمبر 12 مشق سکون یعنی کہ جزم۔ مشق سکون کا مطلب یہ ہے کہ جس حرف پر سکون آتی ہے اس حرف کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اب وہ قلقلہ والے بھی حروف ہو سکتے ہیں، اس پر بھی سکون آ سکتا ہے، اور قلقلہ کے علاوہ یعنی کہ جو قلقلہ کے 5 حروف ہے قاف، طا، با، جیم، دال، ان 5 حروف کے علاوہ الف سے یا تک اور جتنے حروف باقی بچتے ہیں اس پر بھی سکون آ سکتا ہے، اور اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے وہ دیکھیں گے آج کے سبق میں۔ یعنی کہ قلقلہ والے حروف میں جب سکون آئے تو کس طرح پڑھنا ہے اور اس کا اجرا کس طرح کرنا ہے، اور قلقلہ کے علاوہ جو حروف ہے اس پر اگر سکون آئے تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے اور اس کا اجرا کس طرح کرنا ہے، دونوں ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے، جو کہ ہے تختی نمبر 12 مشق سکون۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اوپر دیکھیں تختی نمبر 12 مشق سکون، یعنی کہ سکون کا جو مشق ہے اس کو دیا گیا ہے کہ کس طرح پڑھنا ہے، اسی کا مشق کرنا ہے۔ اوپر دیکھیے جس حرف پر جزم ہو، جزم کا سمبل بنا دیا گیا ہے، ایسے چھوٹی سی جو دال کی طرح بنی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں جزم اردو میں، اور عربی میں کہتے ہیں سکون۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، یعنی کہ جس حرف پر بھی جزم آئے، ایسا سمبل جس حرف پر آئے اس کو ساکن کہیں گے۔ جیسے کہ نون پر اگر جزم آیا تو نون ساکن، جیم پر آیا جیم ساکن، قاف پر آیا تو قاف ساکن، را پر آیا تو را ساکن۔ جس حرف پر بھی جزم آ جائے اس کو کہیں گے ہم ساکن، اس حرف کو۔ آگے چلتی ہوں۔ حمزہ ساکینہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ اگر حمزہ ساکین ہے یعنی کہ یہ جو علامت ہے چھوٹی سی دال کی جیسی بنی ہوئی، جس کو ہم اردو میں جزم کہتے ہیں اور عربی میں سکون کہتے ہیں، یہ علامت یعنی کہ سکون اگر حمزہ کے اوپر آ جائے، پورے قرآن شریف میں کہیں پر بھی حمزہ کے اوپر اگر آ جائے اور اس کو ساکن بنا دے یعنی کہ حمزہ ساکینہ بن جائے، تو وہاں پر جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر ہم دیں گے جھٹکا۔ کیا کریں گے؟ جھٹکا۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا سورہ فیل میں، سورہ فیل میں ایک آیت آیا تھا، اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا جو آخری آیت تھی، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ اور سورہ ہمزہ میں بھی ایک آیت آئی تھی، وہاں پر بھی ہم لوگوں نے حمزہ ساکینہ کا جھٹکا کیا تھا، وہ آیت تھی اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ مُؤْصَدَةٌ، یہاں پر بھی ہم لوگوں نے حمزہ ساکینہ کا جھٹکا کیا تھا۔ اسی طرح سورہ بینہ میں بھی ایک جگہ آیا تھا، وہ آیت تھی حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ۔ تو یہ جو ہے حمزہ ساکینہ کا جھٹکا ہے۔ تو حمزہ ساکینہ جہاں پر بھی آئے گا پوری قرآن شریف میں نے تو آپ لوگوں کو وہ مثالیں دی ہے جو ابھی تک ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ سورہ فیل میں ایک جگہ، سورہ ہمزہ میں پڑھا ہے، سورہ بینہ میں پڑھا ہے۔ تو یہ مثال تھی صرف
حمزہ ساکنہ کا جھٹکا کس طرح کرنا ہے وہ، تو جہاں پر بھی حمزہ ساکنہ آئے وہاں پر جھٹکا ہوگا۔ اب نیچے آ جائیے، تجری، تجری، اب دیکھیے جیم، جیم کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے، اور سکون والے حرف کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ پیچھے والے حرف سے ملا کر، جو یہاں پر اوپر میں واضح کر دی گئی ہے۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر دیکھیے جیم کے اوپر جزم ہے، اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ لیکن پڑھتے وقت ہمیں یہ بھی خیال کرنا ہوگا کہ جو حروف قلقلہ کے 5 حروف ہے اس میں سے کوئی حرف تو نہیں ہے، تو جب ہم یہاں دیکھیں گے تو جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، تو جب حروف قلقلہ کے اوپر آئے گا سکون تو ہم جب پیچھے والے حرف کو اس سے ملائیں گے تو ہم کریں گے قلقلہ، اور اگر حروف قلقلہ کے علاوہ کوئی حرف ہے، جیسے کہ یہاں دیکھیے یا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، یہ حروف قلقلہ کے علاوہ ہے، تو جب یہاں پر ہم ملائیں گے تو ہماری آواز رک جائے گی، قلقلہ نہیں کریں گے، تو ہم یہاں کریں گے تجری، تجری، تو تا کو جیم سے ملائیں گے، تج اور ری۔ آگے چلیے، تقوا، تقوا، قاف میں قلقلہ، تقوا، یہاں جیم میں قلقلہ کر رہے تھے، تج، 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 تق، تق، تقوا۔ آگے چلیے، یونی، یہاں دیکھیے غین ہے، غین حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس کے علاوہ ہے، تو یہاں پر ہم جب یا کو غین سے ملائیں گے تو غین کا جو مخرج ہے اس کے اوپر ہماری آواز رک جانی چاہیے، ٹکراتی ہوئی معلوم نہ ہو۔ یغنی، 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 نوشیرت، 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 را تا زبر رت، رت، اب کوئی کرے نوشیرت، نوشیرت، غلط، نوشیرت، رت، آواز رک جا رہی ہے، نوشیرت، نوشیرت۔ نیچے آ جائیے، رفیعت، را پیش رو، فازر فی، عین تا زبر عت، آواز رک جانی چاہیے کیونکہ تا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ ینقلب، ینقلب، آگے چلیے، لیسا، لیسا، اب یہاں پر ہمیں غور کرنا ہے، دیکھیے نون ساکن ہے نا، نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ قاف ہے، تو قاف حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر ہمیں اخفا کرنا ہے، تو ابھی تک جتنے اسباق ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے سب کو ملا کر دیا گیا ہے، تو اس کا بھی ہر چیز کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیے، لیسا، لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لیسا، اب دیکھیے یا ساکن ہے نا، یا ساکن سے پہلے کون سا حرف ہے؟ لام ہے، اور لام کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو یہاں پر یالین کا قاعدہ بن رہا ہے۔ تو خیر یہاں پر تو سبق چل رہا ہے جزم کا، تو جزم میں بتا رہی ہوں کہ جزم میں ہماری آواز رک جائے گی جو حروف قلقلہ کے علاوہ ہے۔ لیسا حشرت، را تا زبر رت، تا میں آواز رک جانی چاہیے، حشرت، حشرت۔ یعلم، 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 سطحت، سطحت، سب میں قلقلہ نہیں ہو رہا ہے۔ یوس وسو، یوس وسو، یوس وسو، یوس قونا، یوس قونا، یوس قونا، صرف قلقلہ ہو رہا ہے تج میں اور تق میں، تج، تق۔ اب دیکھیے ایک بار میں رواں پڑھتی ہوں، غور کیجیے، تجری، تجری، تقوا، تقوا، یغنی، نشیرت، رفیعت،
ينقلب ليس حشرت يعلم سطحت يوسوس يسقون. اب یہاں دیکھیے اجرا کس طرح کریں گے وہ غور کیجیے. تجری جو قلقلہ والے حروف ہوں گے اور اس کے اوپر اگر سکون ہے تو اس کا اجرا کس طرح کریں گے وہ دیکھیے. تج جیم میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ جیم کے اوپر جزم ہے اور جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، جیسے تج ری. آگے چلیے. تق تق یہاں بھی قلقلہ ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم کس طرح اجرا کریں گے وہ بھی دیکھیے. تق قاف میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ قاف کے اوپر جزم ہے اور قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس طرح ہم کریں گے. حروف قلقلہ کے اوپر اگر جزم ہو تو اب ہم اس طرح اجرا کریں گے. جیم میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ جیم کے اوپر جزم ہے اور جیم حروف قلقلہ میں سے ہے. قاف میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ قاف کے اوپر جزم ہے اور قاف حروف قلقلہ میں سے ہے. اب چلیے جو حروف قلقلہ میں سے نہیں ہیں اس کے جو علاوہ حروف قلقلہ کے علاوہ جو حروف ہے اس پر ہم کس طرح کریں گے اجرا وہ دیکھیے. غین حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے لیکن اس کے اوپر جزم ہے تو اس کو جب ہم پڑھیں گے تو پڑھیں گے یو. غین کے اوپر جزم ہے، جزم ایک علامت ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. یہ ہم کریں گے اجرا جب حروف قلقلہ کے علاوہ کوئی حرف ہو اور اس کے اوپر سکون ہو. کیا بولیں گے؟ غین کے اوپر جزم ہے، جزم ایک علامت ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. آگے چلیے دیکھیے. رت تا کے اوپر جزم ہے، جزم ایک علامت ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے نشرت. آگے چلیے. رفعت عت تا کے اوپر جزم ہے، جزم ایک علامت ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے رفعت. اسی طرح ینقلب لیس حشرت سب جگہ اسی طرح اجرا کریں گے. یعلم سطحت یوسوس. یہاں دیکھیے یو کو تو پڑھیں گے پیش کی حرکت کے ساتھ. وس سین کے اوپر جزم ہے، جزم ایک علامت ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے یوسوس. یسقون یہاں بھی اسی طرح کریں گے جس طرح یہاں کیا اسی طرح کریں. تو جب بھی قلقلہ والے حرف پہ جزم ہو تو وہاں پر ہم جو اجرا کریں گے تو کہیں گے قاف کے اوپر جزم ہے، قاف میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے. اور جب حروف قلقلہ کے علاوہ کوئی حرف ہے تو اس کے اوپر اگر جزم آئے تو ہم کہیں گے غین کے اوپر جزم ہے، جزم ایک علامت ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے یغنی. امید ہے آپ لوگوں کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اور نہیں بھی آیا ہے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم پھر اسی سبق کو پڑھیں گے اور نیچے جو اور مثالیں دی گئی ہے اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے. فی الحال جو میں نے سمجھایا ہے اس کو مشق کریں، یاد کریں، بار بار پڑھیں، بار بار کوشش کریں، اور حروف قلقلہ جو ہے، حروف اخفا جو ہے اور حروف حلقی جو ہے یہ سب کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی نیکسٹ کلاس میں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.